بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1057 ہے اور آج سورہ نحل کی 5 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی۔ سورۃ النحل 17 تا 21، 17، 18، 19، 20، 21، یعنی 5 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، افمن کیا پھر وہ جو یخلق سب کچھ پیدا کرتا ہے، کمن اس کی طرح ہے جو لا یخلق کچھ بھی پیدا نہیں کرتا، افلا تذکرون پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، وَإِن تَعُدُّوا اور اگر تم گنو نعمت اللہ اللہ کی نعمتیں، لا تحصوها تو تم ان کو گن نہ سکو گے، ان اللہ بے شک اللہ لغفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، ما تسرون جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو، والذین اور وہ لوگ جن کو یدعون وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، لا یخلقون وہ پیدا نہیں کر سکتے، شیئن کوئی چیز بھی، وہم یخلقون جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اموات وہ مردے ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون اور شعور نہیں رکھتے، ایان یبعثون کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ترجمہ یوں ہے، تو جو اتنی مخلوقات پیدا کرے، کیا وہ ویسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ وہ پیدا کیے گئے ہیں، وہ لاشیں ہیں بے جان، ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے۔ ان 5 آیتوں میں رب ذوالجلال 9 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، اب تم ہی بتاؤ کہ جو ذات یہ ساری چیزیں پیدا کرتی ہے، کیا وہ ذات ان کے برابر ہو سکتی ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے؟ دوسری بات، کیا پھر بھی تم کوئی سبق نہیں لیتے؟ تیسری بات، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ چوتھی بات، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپ کر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم اعلان کرتے ہو۔ چھٹی بات، اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے۔ ساتویں بات، وہ خود ہی مخلوق ہیں۔ آٹھویں بات، وہ بے جان ہیں، ان میں زندگی نہیں ہے۔ نویں بات، ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ بزرگان محترم، جس طرح چست آدمی اور سست آدمی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور جس طرح اندھیرا اور اجالا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور جس طرح سونا اور کوئلہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طرح وہ ذات جو لاکھوں کروڑوں چھوٹی بڑی رنگ برنگی چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے، وہ ذات اور وہ جو کچھ بھی پیدا کرنے کی صلاحیت اپنے اندر نہیں رکھتا، یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیسے ہو سکتے؟ رب ذوالجلال نے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، سمندر، پہاڑ، فرشتے، انس، جن، جمادات، نباتات، شجر، حجر، جنگل، بیابان اور دیگر ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ ان کی شان اعلیٰ و بالا ہے۔
رب ذوالجلال کے مقابلے میں ان مخلوقات کی کوئی حیثیت نہیں جو خود مخلوق ہیں، اور وہ اپنے طاقت سے نہ کوئی حقیقی ہاتھی بنا سکتے ہیں اور نہ ہی مختصر سی کوئی چونٹی کو وجود میں لا سکتے ہیں۔ وہ ایسے کمزور ہیں کہ مچھر تو کیا، مچھر کا حقیقی پر بھی نہیں بنا سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں سوال کر رہے ہیں کہ فَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کہ کیا جو پیدا کرتا ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی دعوت اپنے بندوں کو دی ہے کہ وہ قادر مطلق رب ذوالجلال کی عظمت کو پہچانیں، اس کی عظمت، تقدس، پاکی، کبریائی اور بلندی کو سمجھ کر صرف اسی ایک رب کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کے لیے کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 11 میں بھی اسی طرح کا ایک سوال کھڑا کیا گیا، هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ ہے اللہ کی مخلوق، اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ۔ اللہ نے جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کی پیدا کی بھی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی چیز پیدا کی ہو تو بتاؤ وہ کون سی چیزیں اس نے پیدا کی ہے۔ جب یہ حقیقت کسی بندے کو معلوم ہو جائے تو وہ بغیر سوچے سمجھے اس فیصلہ کن حقیقت تک بآسانی پہنچ جائے گا کہ اللہ ہی حقیقی خالق و مالک اور معبود برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان چند نعمتوں کو بتائے جانے کے بعد یہ حقیقت بتلائی جا رہی ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں بھی یہ بات بتائی گئی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اور اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اس کے احسانات کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ یقیناً انسان بڑا بے انصاف ناشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سمندر ہیں اور ان نعمتوں کے سمجھنے کے لیے جو عقل دی گئی ہے وہ ایک خطرہ ہے۔ عقل کا یہ خطرہ نعمتوں کے سمندر کو شمار نہیں کر سکتا۔ اس قدر نعمتوں کے مالک کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے، اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان پر رحم بھی فرماتا ہے۔ ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ ضرور معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ نافرمان، سرکش، ظالم، گھمنڈی اور گنہگار بندوں پر بھی رحم کرتا ہے اور ان کو بھی برابر روزی عطا کرتا ہے۔ بندوں کو اس حقیقت سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری خوش فہمی ہوگی کہ اگر تم رات کی تاریکی میں کوئی گناہ کر رہے ہو تو تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمہارا ظاہر، تمہارا باطن یکساں ہے۔ اللہ کے لیے تمہارا علل اعلان، سب کے سامنے کوئی کام کرنا، اور تمہارا چھپ کر رنگ رلیاں بنانا سب برابر ہے۔ وہ ڈھکی چکی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور وہ کھلی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زبان سے کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے اور دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور جب ہر چیز سے واقف ہے، انسانوں کے بھلے اور برے کاموں سے جو واقف ہے تو وہ قیامت کے دن ان کا بدلہ بھی دے گا، نیک کاموں پر جزائے خیر اور برے کاموں پر سخت سزا بھی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے جو ظاہر و باطن سے بھی باخبر ہے اور غائب اور حاضر سے بھی باخبر ہے۔ اس کے بعد ان مشرکوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ایک اللہ کو چھوڑ کر بے حیثیت چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ خالق کو چھوڑ کر اپنے مخلوق کی عبادت کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن بتوں کی عبادت کر رہے ہیں وہ تو ان سے بھی زیادہ بے حیثیت، کمزور اور مجبور ہیں۔ یہ جن بتوں کی عبادت کر رہے ہیں اگر ان کی ناک پر نجاست کی مکھی بیٹھ جائے تو اس کو ہٹانے کی بھی ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ یہ بت کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، بلکہ یہ خود ہی کسی کی طاقت سے پیدا کیے گئے، بلکہ خود ان عبادت کرنے والوں نے اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو تراشا ہے۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 95، 96، 95 اور 96 میں یہی بات بتائی گئی، قال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ یہ بت تو جمادات میں سے ہیں جن میں زندگی ہی نہیں، یہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ان میں نہ عقل ہے اور نہ ہی یہ تم کو کوئی کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ الہ یعنی معبود برحق کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ وہ زندہ ہوتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ویسا زندہ ہے جو زندہ جاوید ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور یہ بت ہمیشہ کے لیے مردہ ہیں، تم اس زندہ جاوید ذات کو چھوڑ کر ان مردوں کو کیوں پکڑے ہوئے ہو؟ ان بتوں کو اس حقیقت کا بھی علم نہیں ہے کہ ان کی عبادت کرنے والے کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، اور نہ ہی ان کو یہ معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ پھر کیسے ایسے کمزور و بے بس معبودوں سے نفع یا ثواب یا جزا کی امید کی جا سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھتے ہوئے توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔